الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين أجمعين. العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أحسنت، بارك الله فيك. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز القدر سامعین حضرات، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی آخری اس دورے کی کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو چکا. یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام العقیدۃ الواسطیہ. یہ نام اس لیے رکھا، ایک شہر ہے واسط، اس شہر کے کچھ احباب کی طرف سے تقاضا تھا کہ عقیدے پر ایک جامع رسالہ شیخ الاسلام لکھیں، بلکہ واسط کے ایک قاضی شیخ الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے عقیدے پر مشتمل کتاب جو مختصر اور جامع ہو لکھنے کا تقاضا کیا. شیخ نے بہت سی کتب کا حوالہ دیا کہ فلاں کتاب موجود ہے، ان سے استفادہ کر لیا جائے، مگر اس قاضی نے اصرار کیا کہ ہم آپ کی تحریر چاہتے ہیں. تو پھر شیخ نے عصر کی نماز ادا کی اور لکھنا شروع کیا اور یہ پورا رسالہ مغرب سے قبل مکمل کر لیا ایک ہی نشست میں. اس کا نام العقیدہ الواسطیہ رکھا کیونکہ یہ کتاب اہل واسط کے لیے تحریر کی گئی تھی. واسط ایک شہر ہے جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان، اور اس کو واسط اس لیے کہتے ہیں یہ بالکل ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے، کوفہ اور بصرہ کے، اور اتنا درمیان ہے کہ واسط سے کوفہ کا فاصلہ بھی 150 میل ہے
اور بصرہ کا فاصلہ بھی 150 میل، بالکل وسط میں یہ علاقہ موجود ہے، اس لیے اس کو واسط کہا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے یہ شہر آباد کیا تھا اور 2 سال میں یہ شہر آباد ہو چکا تھا۔ چونکہ اہل واسط کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تو اس کا نام العقیدہ الواسطیہ رکھا گیا۔ اس طرح کی شیخ کی اور کتب بھی ہیں، جیسے الرسالۃ الحمویہ، یہ بھی ایک شہر حما کے رہنے والوں کے لیے تحریر ہوئی۔ رسالہ تدمریہ، یہ بھی تدمر ایک علاقہ شہر ان کے لیے لکھی گئی۔ اور بھی بہت سے مؤلفین کی یہ ایک عادت تھی۔ الرسالہ القشیریہ کسی اور مؤلف کی کتاب ہے تو یہ بھی ایک شہر کے نام سے منسوب ہے۔ تو اسی طرح العقیدہ الواسطیہ جو آپ نے آج شروع کی ہے، سب سے پہلے چونکہ ہم بحمد العہد الحدیث ہیں، ہماری ہر بات ہر عمل سند کے ساتھ، سند ہمارا ہتھیار ہے اور ہمارے مسلک کا تمیز ہے۔ تو میں اپنی سند شیخ الاسلام تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہم شیخ عبداللہ سے اور عامر بھائی سے مشورہ کریں گے کہ آخری دن یہ سند آپ کو تحریراً دی جائے تاکہ آپ بھی اس زمرہ میں اللہ کی توفیق سے شامل ہو جائیں، اور یہ بڑے شرف کی بات ہوگی انشاءاللہ، لیکن مشورہ کے بعد انشاءاللہ۔ یہ سند وہی ہے جو ہم نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی آپ کو دی تھی، وہی سند آگے چلتی۔ ہمارے استاد الشیخ بدیع الدین راشدی السندھی رحمہ اللہ اور الشیخ سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ، ان دونوں کے شیخ ہیں الشیخ عبدالحق الہاشمی جو مکہ میں مقیم تھے، اور شیخ عبدالحق کے شیخ ہیں شیخ احمد بن عبداللہ بن سالم البغدادی، ان کے شیخ ہیں عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب بن شیخ الاسلام کے پوتے، اور ان کے شیخ ہیں ان کے دادا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کے کچھ رسالے ہم نے پڑھے شروع میں، اور شیخ الاسلام کے استاد ہیں شیخ عبداللہ بن ابراہیم المدنی، ان کے شیخ ہیں عبد القادر التغلبی، ان کے شیخ ہیں عبد الباقی کے شیخ ہیں احمد البرقانی، اور ان کے شیخ ہیں موسیٰ الحجازی، اور ان کے شیخ ہیں احمد الشویکی، ان کے شیخ ہیں عسکری، اور عسکری کے شیخ ہیں عبد الرحمن ابن رجب، یہ معروف امام اور مؤلف جن کی بہت سے کتب اور رسائل منظر عام پر موجود ہیں، ابن رجب البغدادی الحنبلی رحمہ اللہ۔ اور ابن رجب کے استاد ہیں حافظ شمس الدین ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، اور ابن قیم کے استاد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی۔ آگے شیخ الاسلام کی سند چلتی ہے اور امام بخاری تک 5 واسطوں سے پہنچتی۔ جب یہاں تک پہنچ چکے تو آگے بھی آپ کو پہنچا دیں۔ شیخ الاسلام کے استاد ہیں فخر ابن البخاری، اور فخر کے استاد ابو ذر الحیروی۔ ابو ذر الحیروی کے وہ 3 استاد جو صحیح بخاری کے روات میں شامل ہیں، سرخسی، مستملی اور کشمیہنی، اور ان تینوں کے شیخ ہیں محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ، جو صحیح بخاری کے سب سے ثقہ راوی ہیں۔ اور امام فربری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام الدنیا اور امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے۔ امام بخاری تک سند پہنچ چکی تو دل چاہ رہا کہ آگے بھی اس کو اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ امام بخاری کی سب سے جو مختصر سند ہے وہ ثلاثی کہلاتی ہے، یعنی 3 واسطوں سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی۔ صحیح بخاری میں 30 حدیثیں ثلاثیات ہیں، 30 حدیثیں
ایسی مروی ہیں جو امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے مابین 3 واسطوں سے روایت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث کتاب العلم میں امام بخاری لائے ہیں، اس کی سند حدثنا المکی بن ابراہیم، امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا یزید بن ابی عبید، یعنی مکی بن ابراہیم کے استاد ہیں یزید بن ابی عبید، اور یزید بن ابی عبید کے استاد ہیں نبی علیہ السلام کے صحابی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر کوئی ایسی بات منسوب کی، باندھی جو میں نے نہیں کہی، کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی اور میری طرف جھوٹی منسوب کر دی، تو وہ دنیا میں طے کر لے کہ میرا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اخروی حساب کا انتظار نہ کرے، بلکہ دنیا میں یہ طے کر کے جائے کہ میں نے جہنم ہی میں داخل ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام پر ایک جھوٹ باندھنے کا یہ جو ہے وہ سزا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ یہ طے کر لے کہ وہ جہنم ہی میں داخل ہوگا، والعیاذ باللہ۔ دوستو، یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے، توحید کی، اور توحید کی ایک قسم اس میں زیر بحث ہے مرکزی طور پر۔ توحید کی 3 قسمیں آپ جانتے ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا 3 حوالوں سے۔ ایک یہ کہ وہ رب ہے اور خالق ہے پوری کائنات کا، وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، یعنی وہ خالق ہے پوری کائنات کا، اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور وہ مالک ہے پوری کائنات کا، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اور وہ مدبر ہے پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے۔ ان 3 امور کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور کسی کی شراکت قبول نہ کرنا توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق، چھوٹی عبادت ہو، بڑی ہو، زبان کی ہو، دل کی ہو، جسم کے بقیہ اعضاء کی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، سب کا احد اور مستحق اللہ رب العزت۔ بلکہ عبادت کے اجزاء اگر کر لیے جائیں تو ہر جز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نماز کے بہت سے اجزاء ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع اور سجود ہے، یہ سارے اجزاء بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ اور یہ توحید الوہیت ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے اور اس کے سوا تمام معبود باطل۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے توحید کا، وہ توحید ربوبیت نہیں ہے اور نہ توحید الوہیت، بلکہ توحید اسماء و صفات ہے، 3ری قسم جو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ کیونکہ اس دور میں زیادہ جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا وہ اسماء و صفات کی توحید میں تھا، اور یہ یہودیوں کی سازش تھی۔ ہم گاہے بگاہے باتیں کریں گے، یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کے دل سے اللہ کے صحیح تعارف کو مٹا دیا جائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب اسماء و صفات میں شبہات داخل کر دیے جائیں اور عقیدہ مشبوہ بنا کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے فرقے یہود کی سازش ہی سے مارد وجود میں آئے، جن میں جہمیہ، معتزلہ، متکلمین اور مشبہہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ، ان سب کا تعارف آگے آئے گا۔ یہ فرقے مارد وجود میں آئے اور سب نے توحید میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور تعجب کی بات یہ کہ اپنے اس بگاڑ کو توحید کہا ہے۔ یعنی مشبہہ کی توحید تشبیہ ہے، جہمیہ کی توحید اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار ہے، معتزلہ کی توحید اللہ کی صفات کا انکار ہے، اور اشاعرہ ماتریدیہ کی توحید
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویلیں، مرضی کی تعویلیں، تو اپنے بگاڑ کو انہوں نے توحید کا نام دیا۔ یہ ایک بڑا ستم اور ظلم ہے، اور جو حقیقی توحید ہے جس کی انبیاء داعی ہیں، اس توحید سے صرف نظر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے آخر میں کتاب توحید کا چیپٹر قائم کیا ہے، اس پر صحیح بخاری ختم ہوئی ہے۔ اس میں ایک باب لائے ہیں، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو توحید کی دعوت دینا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، مگر امام بخاری کے اس ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر توحید کی دعوت دے چکے ہیں، ربوبیت ہو، الوہیت ہو، اسماء و صفات ہو، لہذا توحید کے سارے قواعد اللہ کے پیارے پیغمبر بیان فرما چکے ہیں۔ اب نہ تو یہاں جہمیہ کے قواعد کی ضرورت ہے، نہ معتزلہ کی، نہ مشبہہ کی، نہ اشاعرہ ماتریدیہ کی، کسی کے قاعدے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ کام کر چکے ہیں، اور یہ دین توحید ہے، اور اپنے تمام تر ضروری اصولوں کے ساتھ یہ توحید موجود ہے، آشکارا ہے، اور اللہ کے پیغمبر یہ بات فرما چکے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک واضح، روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس منہج میں، اس رات میں، المحجۃ البیضاء میں رات نامی کوئی چیز نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی خفا نہیں، ہر چیز واضح ہے، روشن ہے، چمکدار ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کے بعد ارشاد فرما کر دنیا سے گئے، ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، قواعد اس کے موجود ہیں، اللہ کے نبی پورے قواعد بیان کر چکے، انہی کی معرفت حقیقت میں توحید کی معرفت ہے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، کیونکہ آج توحید میں بڑا بگاڑ آ چکا ہے، اور توحید اگر درست ہے، راسخ ہے، تو بندہ کامیاب ہوگا، اس کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ اور توحید میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو یہ روزے، نمازیں، سجدے، رکوع، قیام، تہجد اور فرائض اور نوافل، حج اور عمرہ اور جہاد، اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ اعمال صالح کی قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ دراصل اسماء و صفات کی توحید کو مشکل یعنی سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی مشکل۔ طلاب جو مدارس میں جاتے ہیں وہ یعنی کئی سال اس عقیدے کو پڑھتے ہیں، اور پھر ان پر یہ باتیں واضح ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے غالباً پہلا تجربہ ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو غامض چیزیں ہیں، گہرائی، ان میں نہ جائیں، لیکن آسانی سے کچھ قواعد آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، تاکہ اس قسم کا ایک لب لباب آپ کے سامنے آ جائے، ایک صحیح تعارف آپ کے سامنے آ جائے، اور ایسا تعارف جو کم از کم ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے۔ کیونکہ اسماء و صفات کی توحید وہ توحید ہے جو چابی ہے، کنجی ہے پوری توحید کی۔ توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، ان دونوں توحیدوں کا فہم جو ہے بہت حد تک اسماء و صفات کی توحید پر قائم ہے۔ تو اس کو ہم کچھ آسان الفاظ میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، بالتوفیق ہو بید اللہ تعالی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرماتے۔ اس کتاب کے کچھ نسخوں میں کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہوا ہے، اور کچھ نسخوں میں بسم اللہ مذکور نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کا آغاز یہ ہمارے سلف کا ایک فعل رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور اس کے تین اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے، تو اس میں کتاب اللہ کی اقتداء ہے، قرآن پاک کی۔ دوسرا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے، جن کی حیثیت کتاب کی ہے،
مختلف ملوک کو، والی حبشہ کو اور کسریٰ کو اور قیصر کو، ان خطوط کا آغاز آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، اور وہ خطوط بھی بڑے جامع تھے اور ان کی حیثیت کتاب ہی کی ہے، علماء نے ان کی تشریحات کی ہیں، تو آپ نے ان خطوط کا آغاز بسم اللہ سے کیا تھا۔ تو اس طرح اگر اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کریں گے تو نبی علیہ السلام کی اتباع ہوگی اور آپ کی اقتداء ہوگی۔ اور تیسرا ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گو اسانید میں کچھ کلام ہے مگر ان احادیث کا مجموعہ انہیں قابل قبول بناتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع، یہ فہو ابتر، کہ ہر اچھا کام، اہم کام، اس کا آغاز اگر بسم اللہ سے نہیں کرو گے تو برکت سے خالی ہوگا، بے برکتہ ہوگا۔ تو عمل کی برکت جو ہے، ہر عمل کی برکت کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، اسی لیے کھانے سے قبل بسم اللہ کی تاکید وارد ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا بھول گئے اور کھانے کے دوران یاد آ گئی تو آپ بسم اللہ اس وقت بھی پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ اولہ و آخرہ، جس سے بسم اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ شیطان بندے کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کو کھانا پیش ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیسے کھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ یہاں ہمارا کھانا اب موجود نہیں، ممکن نہیں۔ اور اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو مانا کھانے کی برکت ختم ہو جاتی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہر عمل کی برکت کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الگ اور حمد الگ ہے، یہ الاستغراقی کہلاتا ہے، جس میں عموم کا معنی ہے۔ جو آپ معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں، یہ تمام ال سے لیا گیا ہے، الاستغراقی، المعنی تمام، جمع اور کل، تمام حمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو محمود ہے، جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے حامد، تعریف کرنے والا، اور ایک ہے محمود، جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو حامد ہم سب ہیں، تعریف کرنے والے، اور محمود اللہ کی ذات ہے۔ تو حامد کا حمد کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے محمود کے محاسن کو ذکر کرے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس ذات کی، اس ذات کے محاسن اور اس کی خوبیاں۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس کے محاسن ہی محاسن ہیں اور خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، ایسے محاسن، ایسی خوبیاں جو کمال کی، جن میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محاسن کا ذکر کرنا، اس خوبیوں کا ذکر کرنا پوری محبت کے ساتھ، کسی کراہت کے بغیر، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور اس کے اجلال کے ساتھ، یہ حقیقت حمد ہے کہ وہ ذات محمود ہے، ہم حامدین ہیں، تعریف کرنے والے۔ اور الحمدللہ جو آپ نے پڑھا، یہ صیغہ حمد ہے، الحمدللہ صیغہ حمد، اور میں اور آپ حامدین، اور اللہ کی ذات محمود۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے سارے کام، سارے افعال اور اس کی ساری جو صفات ہے اور اس کے سارے نام جو ہے وہ ایسے کامل و اکمل ہے کہ نہ ان میں کوئی نقص ہے اور نہ کسی نام اور صفت میں کوئی دوسرا شریک ہے۔ جب کوئی شریک بھی نہیں اور کوئی نقص بھی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ اگر کوئی نقص ہوتا تو پھر ہر قسم کی حمد اس کی نہ ہوتی، اور کوئی شریک ہوتا تو پھر بھی ہر قسم کی حمد اس کی نہ ہوتی، بلکہ جو شرکاء ہیں ان کی بھی حمد کرنی پڑتی، تو حمد تقسیم ہو جاتی، تو یہ عقیدہ پھر باطل ہو جاتا۔ عقیدے کی صحت اور سلامتی یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو
ہر کمال کا مستحق ہے، اس کے تمام محاسن اور اس کے تمام صفات جو ہیں وہ ایسے کامل و اکمل ہیں کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ساری صفات میں اور سارے ناموں میں وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لہذا ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ حمد آپ کس بات پر کر رہے ہیں آج؟ الذی ارسل رسولہ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنا رسول، اور کیسے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، بدین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے رسول بھیجنے پر ہماری ہدایت کے لیے، کیونکہ جب اس نے رسول بھیجا تھا وہ دور جاہلیت کا دور تھا، سیاہ کاری کا دور تھا، ہر گناہ موجود تھا۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض فماقتہ عربهم وعجمهم، وہ دور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ارض کو دیکھا اور کسی نے اللہ کو خوش نہیں کیا، سب کا عقیدہ، منہج، خلق، عمل اتنے خراب تھے کہ اللہ رب العزت سب سے ناراض ہونے کا معنی اللہ کے عذاب کی حجت ان پر قائم ہو چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا، رسول بھیج دیا۔ تو کیوں نہ اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں اس عظیم الشان نعمت پر۔ اور صالح بھیجا اس نے رسول اپنا رسول۔ رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت مستقل وحی اور دین عطا فرمائے اور اس دین کو پہنچانے پر مامور کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں، رسول وہ شخصیت جو صاحب شریعت ہو، نئی شریعت اس تک بھیجی جائے، نئی وحی اس تک بھیجی جائے، اور اس شریعت اور وحی کو آگے پہنچانے پر مامور ہو۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ایک ایسے ضابطے کے ساتھ جو مکمل ہدایت ہے، مکمل ہدایت۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب وہ پوری کی پوری ہدایت ہے تو پھر یہ ہدایت جو ہے اس کو آپ علم نافع کا نام دیں، نفع بخش علم، بالہدا اے بالعلم النافع، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا علم نافع کے ساتھ، بدین الحق، سچا دین جس پر عمل کیا جائے۔ تو پھر دین حق سے مراد العمل الصالح، اور یہ دو عناصر ہیں ہر بندے کی کامیابی کے لیے، کہ اس کی بنیاد علم نافع پر ہو اور اس کی بنیاد عمل صالح پر ہو۔ علم نافع کیا ہے؟ اللہ کی وحی کا علم، اور علم نافع کیا ہے؟ وہ علم جس پر عمل بھی ہو۔ اگر علم تو ہو عمل نہ ہو تو وہ نافع نہیں ہوتا، اور اگر علم تو ہو مگر اللہ کی وحی کا نہ ہو وہ بھی نافع نہیں۔ تو علم نافع میں یہ دو چیزیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم اور اس پر عمل، لہذا دین الحق، عمل صالح کا نام مزید عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ایک انسان کی کامیابی اور سعادت ان دو بنیادوں پر ہے، ایک بنیاد علم نافع کی ہے اور دوسری عمل صالح کی ہے۔ اور اس میں تنبیہاً یہ بات عرض ہے کہ یہ دونوں بنیادیں کون فراہم کرے گا؟ ارسل رسولہ، رسول، اس کو کس نے بھیجا؟ اللہ رب العزت نے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ سزاوار حمد و ثنا ہے کہ اس نے رسول بھیجا، اور رسول دو چیزیں لے کر آیا، ایک علم نافع جو اللہ کی وحی پوری کی پوری، اور عمل صالح کی دعوت۔ اور اللہ رب العزت اس لیے بھی حمد و ثنا کا مستحق ہے کہ اس نے رسول بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رسول کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ یظہرہ اے یعلیہ یغلبہ، کہ اس کو غالب کر دے، بلند کر دے،
کس پر؟ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، جتنے بھی دین، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بوذیت اور یہ ہندوسیت، جتنے بھی دین ہیں ان تمام دینوں پر یہ دین حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ ساری باتیں ماخوذ ہیں اللہ پاک کے فرمان سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وکفی باللہ شہیدا، یہ آیت کا اختتام بڑا امید افزا ہے. اس پر بطور گواہ کہ اللہ کافی، جو باتیں ہو چکی، رسول کی بعثت اور دین حق، علم نافع، علم نافر، عمل صالح اور دین کا غلبہ، غلبے کا وعدہ سارے دینوں پر، ان تمام باتوں پر جو اللہ نے کی ہیں، خود اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے. یہ سارے جو وعدے ہیں یہ پورے ہو کر رہیں گے. رسول کی بعثت ہو چکی، علم نافع آ چکا، عمل صالح کی دعوت آ چکی. اب اس دین کا غلبہ علی مر الدہور، یہ غلبہ بھی حاصل ہوتا رہا اور ایک وقت آئے گا یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دینوں پر غالب آ جائے گا. اور اس زمین پر ایک دین باقی بچے گا اور وہ یہ دین حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی سارے دینوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں، گواہی جس کا اقرار زبان سے ہوتا ہے اور جس کی تصدیق مخفی انسان کے دل میں ہوتی اور جس کی تصدیق ظاہر انسان کے عمل سے ہوتی، تب پوری گواہی بنتی. واشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اقراراً و تصدیقاً و عملاً، زبان کے اقرار کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ اور جسم کے سارے اعضاء کے عمل کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود حق سوائے اللہ تعالیٰ. معبود ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں مگر وہ حق نہیں ہے. معبود حق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اقرار و تصدیق کے ساتھ اور اس پر عمل کے ساتھ. یہ پوری زندگی عملاً اسی اللہ کی عبادت کروں گا، عقیدتاً اسی کو مشکل کشا مانوں گا، حاجت روا مانوں گا اور اس گواہی پر قائم رہوں گا. وحدہ لا شریک لہ، یہ تاکید ہے. لا الہ الا اللہ میں بات پوری ہو چکی، لیکن وحدہ لا شریک لہ، اس کو دوبارہ یہ جملے لائے کلام سابق کی تاکید کے لیے. وحدہ یہ تاکید ہے الا اللہ کی، وہ اللہ ایک ہے. الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، وہ اکیلی ذات معبود حق ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے، یہ مزید اس کی تاکید ہے. اور لا شریک لہ یہ تاکید ہے لا الہ کی، کوئی معبود نہیں اور لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ توحید یعنی مؤکد، یعنی ایک تاکید کے ساتھ عقیدہ توحید کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تکرار اس لیے تاکہ اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے اور آپ اس عقیدے کو سمجھیں اور قبول کریں اور اپنائیں. اس سوچ کے ساتھ کس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں. یہ عقیدہ حتمی ہے اور قطعی ہے، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اقراراً بہی و توحیداً، اقراراً یہ تمیز اشہد کی، اس کا تعلق اشہد سے، یعنی اشہد اقراراً بہی و توحیداً، میں گواہی دیتا ہوں اس ذات کے اقرار کے ساتھ اور اس کی توحید کے اعتراف کے ساتھ. یعنی گواہی یہ خالی ہوائی گواہی نہیں ہے کہ کچھ باتیں کر دی جائیں بغیر کسی سوچ کے، نہیں، مکمل فکر کے ساتھ، مکمل اقرار کے ساتھ اور اس کی توحید کے فہم اور اس کی توحید کے اعتراف کے ساتھ. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں اور گواہی دیتا ہوں کیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ محمد یہ نام اسم گرامی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، یہ وہ شخصیت ہے جو ہر لحاظ سے، ہر دور میں، ہر مقام پر، ہر وقت تعریف کا مستحق ہے، تعریف کا مستحق۔ نہ یہ کہ اس کی مذمت کی جائے یا نعوذ باللہ ان کو گالی دی جائے یا ان کی شان میں گستاخی کی جائے، نہیں، مستحق کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ تعریف اللہ کی عطا ہے، اللہ مستحق حمد ہے استقلالاً، اس کی تعریف مستقل ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اور اس کی تمام صفات صفات کمال ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ان خوبیوں کی بنا پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی، استقلالاً نہیں بلکہ اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ تو آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لحاظ سے تعریف کے مستحق۔ کفار آپ کا ذکر کرتے کہ محمد نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ ایک طرف محمد کہتے ہو، دوسری طرف ان کو گالی بھی دیتے ہو، ان کی مذمت بھی کرتے ہو، تو نام تبدیل کر لو۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کا نام مذمم رکھ دیا، مذمت کیا ہوا۔ اب وہ جب بھی آپ پر تنقید کرتے کہ مذمم ایسا، مذمم ویسا، اور مذمم یہ اور مذمم وہ، آپ کا نام لے کر نہیں بلکہ مذمم کہہ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین عائشہ سے فرمایا کہ انظری کیف صرف اللہ عنی سب قریش، کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو کیسے پھیر دیا، قریش کی گالیوں سے مجھے کیسے پاک صاف کر دیا۔ یہ سبون مذممن، وہ دن رات گالی دیتے ہیں مذمم کو، وانا محمد، میں محمد ہوں، تو ان کا پورا جو گالیوں کا زور مذمم پر ہے، میں مذمم تو نہیں، میں تو محمد ہوں۔ تو اللہ نے کس طرح قریش کی تکلیفوں کو، گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے عبدہ، اللہ کے بندے، برسولہ، اور اللہ کے رسول۔ یہ نبی علیہ السلام کی دو خوبیاں ذکر کی، ایک آپ کا عبد ہونا اور ایک آپ کا رسول ہونا۔ یہ عبد عبدیت خاصہ ہے، عبدیت خاصہ، ایک عبدیت عامہ ہے۔ پوری دنیا اللہ کے بندے، انسان کیا، جن کیا، مومن کیا، کافر کیا، مشرک کیا، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ یہ عبدیت عامہ ہے، عبدیت عامہ۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان میں جو بھی ہیں، زمینوں میں جو بھی ہیں، رحمان کے پاس آنے والے ہیں بندے بن کر، رحمان کے بندے۔ قیامت کا وقوع ہوگا، ہر انسان نے پیش ہونا، آسمانوں کے فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، اور زمینوں کے انسان بھی، جن بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، سب کو عبد کہا گیا ہے، بندے۔ یہ عبدیت عامہ ہے اور یہ حق ہے، ساری دنیا اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہاں عبدیت خاصہ، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عبد کہہ کر خاص موقعوں پر ذکر کرتا ہے، اور یہ ایک خاص تعلق ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ جیسے قصہ معراج میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ تو یہ اپنا بندہ، یہ بڑا پیار کا انداز ہے۔ اگر لغت عربیہ سے آپ کو کچھ مس ہوتا، کچھ واقعیت ہوتی، تو بے عبد ہی کی چاشنی آپ کو محسوس ہوتی۔ اب اردو زبان وہ چاشنی کہاں آپ کو دے سکے گی جو مٹھاس عربی زبان میں ہے؟ تو بے عبد ہی ایک بڑی خاص ایک ترکیب ہے جس کا معنی اپنے بندے کو، تو بڑا پیار بھرا انداز ہے یہ، اور ایک اشرف مقام پر یہ عبدیت کی صفت کا ذکر ہوا۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، اس اللہ کے لیے تعریفیں جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ یہاں بھی وہی عبد ہی مبارک صفت ہے اور پیار بھرا انداز ہے۔ تو ہم نے جو اوپر خطبہ پڑھا واشہد ان محمدًا عبدہ، یہ عبدیت خاصہ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں،
اور بڑا یہ پیار بھرا انداز ہے. یہ رد ہے ایک گمراہ فرقے کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا شکار ہے کہ رسول جو ہیں جناب وہ مختار کل ہیں، رسول جو ہیں وہ عالم الغیب ہیں، رسول جو ہیں وہ بگڑی بنانے والے ہیں. تو رسول میں الوہیت کے، ربوبیت کے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، آپ عبد ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں. عبد میں معبود کی صفات نہیں ہوتی، معبود کی صفات نہیں ہوتی. تو یہ غالی قسم کے لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. استغفر اللہ. جو کل تک معبود تھا، عرش پہ مستوی تھا، وہی معبود محمد بن کر نیچے آ گیا. یہ غلو نہیں، آپ عبد ہیں، وہ معبود ہے. عبد میں معبود کی صفات نہیں ہوتی. اور رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس صفت میں بھی ایک گمراہ فرقے کا رد ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں تساہل کا شکار ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول مانو. یہ فرقہ جو گمراہی کا شکار ہے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، وہ رسول کی بات نہیں مانتا. رسول کا فرمان موجود ہو، غیروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے. رسول کا مقام تو اطاعت کا ہے. رسول تو اپنی اطاعت کروانے آیا ہے، اپنے بات کا سکہ قائم کرنے آیا ہے. تو جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس نے آپ کو اس مقام سے گرا دیا. تو یہ پرلے درجے کا تساہل اور آپ کے مقام سے انحراف ہے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں جو دو طرفیں ہیں، ایک طرف غلو کی ہے اور ایک تساہل کی، شیخ نے اس خطبے کے ذریعے دونوں کو رد فرما دیا کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، مختار کل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں. اور آپ رسول ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے. یہ آپ کا مقام ہے، اپنی اطاعت کروانے آئے ہیں. اور پھر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے. یہ صلاۃ جو ہے جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی تو اس کا معنی اللہ کا حمد کرنا اپنے رسول کی. کہاں پر؟ الملأ الاعلی کی موجودگی میں. الملأ الاعلی یہ فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت ہے. جیسے ہمارے ہاں یعنی سینٹ ایک بڑی ایک کابینہ شمار ہوتی ہے، ایک ہائی ایک کلاس کی ایک جماعت شمار ہوتی ہے. فرشتوں کی جو ہائی کلاس ہے سینٹ الملأ الاعلی ہے. اللہ تعالیٰ کا ملأ الاعلی کے سامنے اپنے رسول کا ذکر کرنا، رسول کی صفات کا ذکر کرنا، رحمتوں کا نزول فرمانا، یہ ہے صلی اللہ، کہ اللہ آپ پر رحمتیں فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں فرمائے، آپ پر وعلی آلہ وصحبہ، اور آپ کی آل پر بھی اور آپ کے صحابہ پر بھی. یہ آل کا ذکر اور اصحاب کا ذکر، اس میں بھی دو جماعتوں پر رد ہے. ایک تو عباسی نواصب جو آل رسول کی تکفیر کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. خوارج تو آپ کی آل پر تاکہ رد ہو خوارج کا اور نواصب کا، جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے پیغمبر کے آل کی عداوت کو نصب کر لیا اور قائم کر لیا. اور اصحاب فرما کر رد کیا ان رافضیوں کا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کو گالی گلوچ اور تبرہ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ آل و اصحاب فرما کر بھی اپنے منہج کا ذکر کیا ہے. ہمارے منہج میں آل کی محبت بھی فرض ہے اور اصحاب رسول کی محبت بھی فرض ہے. اور اللہ کے پیغمبر کی آل سے مراد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہر مومن متقی جو آپ کا فرما بردار ہے وہ آپ کی آل ہے اور یہ بات نصاً ثابت ہوتی، یا پھر مخصوص آپ کا خاندان، آپ کے اہل بیت. اہل بیت کی دو قسمیں، ایک اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا تعلق خون کا تعلق ہے، جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ، علی آپ کے داماد، آپ کے خاندان کا ایک فرد، خونی رشتہ ہے. اور ایک اہل بیت وہ ہیں جن سے رشتہ ہوتا ہے مصاہرت کا، دامادی کا، جیسے آپ کی
جو ہیں وہ بیویاں امہات المومنین وہ بھی آپ کا اہل ہے، وہ رشتہ مصاہرت کا رشتہ ہے، اور فاطمہ اور علی آپ کے اہل ہے، یہ خون کا رشتہ ہے۔ دونوں رشتے جو ہیں وہ آل اور اہل قرار پاتے ہیں، تو آل فرما کر رد کیا ہے خوارج اور نواصب کا، اور اصحاب فرما کر رد کیا ہے روافظ کا۔ وسلم تسلیم مزیدہ، اور اللہ آپ پر سلامتی بھی عطا فرمائے، صلاۃ بھی اور سلام بھی، تاکہ عمل ہو جائے اللہ کے فرمان پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ اور سلام دونوں، کہ میرے پیغمبر پر صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی، درود بھی اور سلام بھی، تسلیما مزیدہ، مزید تسلیم، جو تسلیم بھیجی اس سے بڑھ کر، اور بھیجی اس سے بڑھ کر، اور بھیجی اس سے بڑھ کر، جو کبھی ختم نہ ہو، یہ چلتی رہے، بھیجی جاتی رہے، اور بڑھ چڑھ کر آپ کی طرف بھیجی جاتی رہے۔ جی قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر وخيره وشره۔ احسن اللہ الیک۔ آمین۔ اما بعد، یہ ایک کلمہ ہے جو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے، یعنی اس کے بعد، کس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کے بعد اب کیا ہے؟ اب نئی بات شروع ہو رہی۔ فہذا اعتقاد اہل الفرقۃ الناجیہ، پہلے اسلوب کیا تھا؟ حمد و ثنا کا اور صلاۃ و سلام کا، اب اسلوب کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ بتانا، اسلوب تبدیل ہو گیا، اور ان دونوں اسلوبوں کے مابین اما بعد جو ہے یہ بیچ میں حائل ہے، یہ فارق ہے۔ تو اما بعد ایک کلمہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پچھلی بات ختم ہوگی اور نئی بات شروع ہو رہی، پچھلا اسلوب ختم ہو گیا اور نئے اسلوب کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلا اسلوب اللہ کی حمد و ثنا کا تھا اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام کا تھا، اب اسلوب کیا ہے؟ جو کتاب کا موضوع عقیدے کا ذکر اور توحید کا بیان، فرماتے ہیں کہ فہذا، یہ اشارہ ما قبل کی طرف نہیں، ما بعد کی طرف ہے، کہ یہ جو آگے آ رہا ہے یہ سب کا سب کیا ہے؟ اعتقاد اہل الفرقۃ الناجیۃ المنصورہ، یہ عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ منصورہ والوں کا عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ، عقدہ کا معنی گرہ، گرہ اگر کسی دھاگے میں آپ باندھ دیں مضبوط تو وہ کھلتی نہیں۔ عقیدہ دل کی گرہ کا نام ہے، یعنی جو عقیدے کے مسائل ہیں ان کو دل میں پیوست کر لو اور گرہ کی طرح مضبوط کر لو کہ وہ کھلنے نہ پائے، کمزور نہ ہونے پائے۔ اعتقاد عقیدہ سے، عقیدہ عقدہ سے، عقدہ گرہ، تو اعتقاد قلبی دل کی اس گرہ کا نام ہے کہ جو اعتقادی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو ایسا پکا دل میں راسخ کر لو اور پیوست کر لو کہ گویا آپ نے گرہ لگا دی جو کھل نہیں سکتی، مضبوط گرہ، یہ عقیدہ۔ فہذا اعتقاد اہل الفرقۃ الناجیۃ المنصورہ، یہ عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ منصورہ کا۔ فرقہ سے مراد جماعت، الفرقہ اے الجماعہ، الفرقہ الجماعہ، کون سی جماعت؟ جس کے یہ دو لقب ہیں، الناجیہ المنصورہ، کہ وہ جماعت ناجیہ بھی ہے اور منصورہ بھی ہے۔ ناجیہ کا معنی نجات پانے والی، اور منصورہ کا معنی مدد کی گئی، غلبہ دی گئی۔ سوال یہ کہ اس جماعت کے یہ دو نام کیوں رکھے گئے؟ یہ دونوں نام نبی علیہ السلام کے فرامین سے ماخوذ ہیں۔ فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی جماعت، یہ نام کیوں رکھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث فرق کہ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ،
سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، مانا 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک نجات پانے والا ناجیہ، ایک فرقہ ناجیہ۔ تو یہ نام اس حدیث سے لیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا الجماع، وہ الجماع ہے۔ الجماع کیا ہے؟ اس کی تفسیر آپ نے ایک اور حدیث میں فرما دی، ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ فرقہ ناجیہ کا وصف ہے۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورے ہو، کالے ہو، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ ایک نابینا بھی دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کس بات پر تھے اور صحابہ کس بات پر تھے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن تعصب کا ستیہ ناز ہو کہ تعصب لوگوں کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن یہ حدیث ہر قسم کے نزاع کو اور اختلاف کو ختم کرنے والی۔ اس حدیث نے سارے فرقوں کی کمر توڑ دی کہ فرقہ ناجیہ، جماعت ناجیہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے۔ اب بتائیے نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی عبادت تھی نا، کوئی درگاہ، کوئی قبر، کوئی آستانہ، کوئی قبہ جس کو پوجا جاتا ہو، یا اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں، صحابہ کے دور میں کوئی شخصیت جس پر پورے دین کی عمارت قائم کی گئی ہو، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب جس کو اتباع کا محور بنا لیا گیا ہو؟ بالکل نہیں۔ تو یہ تصویر بالکل واضح ہے، بالکل صاف اور روشن۔ تو یہ نام ہم نے کہاں سے لیا؟ فرقہ ناجیہ کا، اس حدیث سے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک نجات پائے گا۔ تو فرقہ ناجیہ اس حدیث سے۔ اس جماعت کا ایک اور نام ہے اہل سنہ والجماعت، وہ بھی اسی حدیث سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو انا یعنی آپ کی سنت، اہل السنہ، واصحابی میرے صحابہ، یہ جماعت اہل السنہ والجماعت۔ اہل السنہ سنت والے، رسول اللہ والے، اور والجماعت اور صحابہ کی جماعت والے، سلف صالحین کی جماعت والے۔ اور ظاہر ہے کہ ومن تابعہم بإحسان ہے، جو اللہ فرما رہا ہے جو بھی ان کے منہج کا پیروکار ہوگا اچھے طریقے کے ساتھ، کسی کمی زیادتی کے علاوہ، کسی الحاد اور انحراف کے علاوہ، وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ لا یشقی جلیسہ، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا، انہی میں شمار ہوگا اللہ کی توفیق سے۔ یہ دو نام ان کا استناد یہ حدیث ہے، یعنی فرقہ ناجیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرقہ نجات پائے گا، تو یہ نام اس حدیث سے لیا گیا۔ اور معنی علیہ اليوم اصحابی یہ اہل السنہ والجماعت، ما انا علیہ یعنی اہل السنہ واصحابی الجماعت۔ یہ نام بھی ان نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور منصورہ مدد کی گئی، تائید کی گئی اور غلبہ دی گئی جماعت۔ نبی علیہ السلام کے معروف حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، اور ایک حدیث میں علی الحق منصورین۔ ایک ہی معنی دونوں کا، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا، مدد کیا ہوا رہے گا۔ غلبے سے مراد کیا ہے؟ غلبے سے مراد دلیل اور حجت کا غلبہ۔ دنیا کی ساری جماعتیں ایک طرف ہوں، ان کی حجت ان پر قائم ہو ہی نہیں سکے گی، غالب آ ہی نہیں سکے گی، بلکہ یہ جماعت منصورہ، طائفہ منصورہ، جن کی مدد کی گئی دلیل کے غلبے کے ساتھ، دلیل کے غلبے کے ساتھ۔ باقی ایک حدیث میں جہاد کا ذکر ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ صرف جہاد کی جماعت نہیں، جہاد ان کی صفت ہے، جہاد ان کی صفت ہے۔ طائفہ منصورہ ہونا ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہے، اور جہاد میں سیف جو ہے کبھی ہے اور کبھی نہیں۔
بعض اوقات سال ہا سال گزر جائیں گے جہاد نہیں ہوگا، اور بعض اوقات قائم ہو جائے گا اور جاری ہو جائے گا۔ اور پھر اس طائفہ کی علامت کیا ہے؟ یہ منصورین ہے، یعنی حجت کا غلبہ، کیونکہ تلوار کبھی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تلوار کئی بار مغلوب بھی ہوئی، کئی بار شکست بھی دیکھنی پڑی، گو انجام فتح پر منتج ہوا، لیکن تلوار ہمیشہ غالب نہیں ہوئی۔ اللہ کی آزمائش کے بہت سے طرق ہیں، تو تلوار ہمیشہ غالب نہیں آتی، تلوار مغلوب بھی ہو سکتی، لیکن حجت ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو یہ طائفہ منصورہ، یہ تینوں نام نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ اور پھر الی قیام الساعہ، یہ طائفہ منصورہ قیامت کے قائم ہونے تک ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر دور میں رہے گا، اور کسی نہ کسی حیثیت سے ہر مقام پر رہے گا، چاہے ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، ایک بندہ بھی طائفہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جماعت طائفہ و نفس طائفہ، نفس کی صفت میں طائفہ آتی، ایک نفس طائفہ ہو سکتا ہے، ایک فرد طائفہ ہو سکتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، الجماع ما وافق الحق وإن كنت وحدك، جماعت وہ ہے جو حق پر ہو، چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو۔ تو کسی مقام پر ایک فرد اگر حق پر ہے تو وہ جماعت ہے، ہر مقام پر یہ رہے گا، اور الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا۔ جماعت حقہ قیامت کے قائم ہونے تک رہے گی۔ یا ایک شبہ اور ایک اشکال آتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، برے لوگوں پر قائم ہوگی، یہ الا علی حفالۃ الناس، فضول قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین سے توحید مٹ جائے گی، اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طائفہ منصورہ قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا۔ نہیں، یہاں قیامت سے مراد ایک مخصوص وقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک ہوا چلے گی یمن سے، قرب قیامت ایک ہوا یمن سے چلے گی، اور وہ ہوا بڑی لطیف ہوگی، بڑی نرم خوشگوار، اور یہ ہوا ہر اس شخص پر پڑے گی جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، سچے عقیدے والا، اور اس نرم و نازک اور لطیف ہوا سے ان کی موت واقع ہوتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ہوا ہر مومن کا پیچھا کرے گی، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اوپر پہاڑ میں غار کے اندر موجود ہے جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، یہ ہوا وہاں بھی پہنچے گی۔ تو پھر اس ہوا کے ذریعے جو مومن ہیں ان کی ارواح قبض ہو جائیں گی اور وہ فوت ہو جائیں گے۔ پھر باقی کون بچیں گے؟ وہی لوگ جو گندے ہوں گے، خبیث ہوں گے، اور آگے وہ پھیلتے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کا جب پھیلاؤ بڑھ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان کو لے ڈوبے گا۔ پھر قیامت قائم ہوگی بڑی توڑ پھوڑ کے ساتھ، ستارے، سورج، آسمان، زمینیں توڑ پھوڑ دی جائیں گی، جو اللہ کے غضب کی دلیل ہے۔ تو یہ جو قیام الساعہ تک یہ جماعت رہے گی، تو اس سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جب قیامت سے کچھ قبل یمن کی ہوا چلے گی اور سارے مومنین کی روح قبض ہو جائے گی اس ہوا کے ذریعے، اور باقی پھر فساق اور فجار، مشرکین اور کفار باقی بچیں گے، اور ان کی نسل بڑھے گی، اور پھر آہستہ آہستہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اہل سنہ والجماعہ، یعنی ہم نے بتا دیا کہ یہ بھی اس جماعت کا لقب ہے، طائفہ منصورہ کا، اور یہ حق ہونے کی علامت ہے۔ تو اعتقاد فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے یہاں 6 چیزیں بیان کی جو آپ پڑھ چکے ہیں حدیث جبریل میں، یعنی 40 نووی میں جبریل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام، وہی 6 اصول یہاں ذکر ہو رہے ہیں۔ وہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، بملائکتہ ہی، فرشتوں پر، بکتب ہی، اس کی کتابوں پر، برسول ہی، اور اس کے رسولوں پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے پر، موت کے بعد کے حشر پر، جو پوری دنیا حشر کے میدان میں جمع ہوگی، یعنی موت سے لے کر
حشر اور بعد کے مراحل، یہ سارے امور قیامت ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بل ایمان بالقدر خیر و شر، اور ایمان تقدیر پر، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر ہو۔ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کتاب کا موضوع ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے اور کیا اس کی متقاضیات ہیں، آگے جو بحث آئے گی۔ پھر کتابوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر اور روز آخرت پر اور تقدیر پر، یہ 6 اصول اس کتاب کا موضوع ہے بنیادی، اور بھی کچھ معتقدات بیان ہوں گے، مگر مرکزی جو موضوع اس کتاب کا ہے وہ یہ 6 اصول۔